لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان اگر ہے تو ہر انسان کی سچویشن اگر وہ بوڑھا ہے، ذمہ دار ہے، تو اپنی نوجوان نسل کو لے کر اس کو فکر اور وہ اضطرابی کیفیت سے دوچار ہے۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کے نوجوانوں کی جوانی کو غارت کر دیا۔ سوشل میڈیا کی بنیاد پر مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے آج کا نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کورونا وائرس کی بنیاد پر بہت سارے نوجوان اپنا وقت یوٹیوب پر پب جی کھیلنے کے اندر اور دیگر گیم کے اندر اور دیگر لغویات کے اندر اپنی جوانی کے اوقات اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقتوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی قوم کی ترقی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھو کہ نوجوان کی مصروفیت کیا ہے، نوجوان کن کاموں میں لگا ہوا ہے، نوجوان کی علمی صلاحیت کیا ہے، نوجوان کا کردار کیا ہے۔ جب آپ کسی قوم کے نوجوان کو با کردار و با صلاحیت دیکھیں تو اسی سے آپ اس قوم کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کے نوجوان کو آوارہ گردی کرتے، گٹکھا کھاتے، پب جی کھیلتے اور دیگر لغویات کے اندر مصروف دیکھیں تو پھر یاد رکھیں وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور وہ قوم مردہ تصور کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر جوانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جوانوں سے متعلق انسان اپنی آرزوؤں کو جوڑے رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جوان سیدھے راستے کا مسافر بن جائے تو اللہ عز و جل اس جوان کے سیدھے راستے کے مسافر ہونے کی بنیاد پر کئی جوانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نوجوان بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، ایک زمانہ تھا نوجوان بوڑھوں سے سبق سیکھتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھتے تھے، ایک زمانہ تھا نوجوان اپنے ماں باپ سے حسن ادب سیکھتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھا کرتے، ایک زمانہ تھا کہ نوجوان فزیکل فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے۔ لیکن آج نوجوانوں کی سوچ اور نوجوانوں کی فکر بدل چکی ہے۔ آج کے نوجوان کا اگر نوجوان کی پرائرٹی دیکھی جائے اور اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کن کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے اور اپنی توانائی کو کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھے نوجوانوں سے دنیا خالی پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے سامنے ٹارگٹ ہے، جن کے سامنے ہدف ہے، جن کے سامنے مقصد ہے، جن کے سامنے کوئی ایم ہے اور اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کی طاقت کا استعمال پرفیکٹ وے پر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک جوان کے سمر جانے پر پورے گھر کا ماحول سمر جایا کرتا ہے، اور ایک جوان کے سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے نوجوان
نوجوانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول پڑھا تھا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس پر ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کی طاقتوں نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ آج دنیا کے ہر نوجوان کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، دیگر چیزوں کے اندر مصروف کر دیا جائے، لغویات کے اندر ان کو ڈھکیل دیا جائے اور ان سے ساری صلاحیتوں کو چھین کر آوارہ گردی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی نوجوان ظاہری طور پر ابھرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے مسلمان عش کریں اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہیں آج بھی بہت سارے نوجوان جن کی نگاہوں کے سامنے مقاصد ہیں اور جن کی نگاہوں کے سامنے اپنا گول ہے، ایم ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر اکثریت کا جائزہ لیا جائے تو تباہی کے دہانے پر ہیں، برائیوں کے دہانے پر ہیں۔ آئیے نوجوانوں کے حوالے سے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے نوجوان کو کیا چیز عطا فرمائی۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا۔ ہر انسان اپنی ابتدا پر غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنے دنیا میں آنے کے وقت کے بارے میں غور کرے اور دنیا میں جب وہ آیا تھا اس وقت اس کی سچویشن کیا تھی اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ اور ہم جب غور کریں گے تو قرآن مقدس کے فارمولے کے طور پر اس کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ہماری ابتدا کمزوری ہے۔ ہم جب اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے تو ہمارا حال یہ تھا اتنے کمزور کہ کوئی اٹھائے تو اٹھ جائیں، کوئی بٹھائے تو بیٹھ جائیں، کوئی لٹائے تو لیٹ جائیں، کوئی کھلائے تو کھا لیں، کوئی پہنائے تو پہن لیں۔ اتنے کمزور کہ ہمارا وجود، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ان ساری چیزوں کے ہمارے وجود میں ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنے کمزور تھے، اتنے ناتواں تھے اور ہماری ابتدا اس طریقے سے کمزوری کے ساتھ بھی۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ناتوانی میں پیدا کیا، اور یاد رکھو پھر میں ہی ہوں جو تمہاری کمزوری کو میں نے دور کی۔ آہستہ آہستہ تم کھڑے رہنے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ تم چلنے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ کھانے کے قابل بنے، آہستہ آہستہ سمجھنے کے قابل بنے، پھر علم تمہارے پاس آتا گیا، وجود میں توانائی آتی گئی، اور پھر سچویشن یہ ہوئی کہ کل تک تم چل نہیں سکتے تھے، اب دوڑنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، کل تک کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے، آج من و وزن اٹھانے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، کل تک بول نہیں سکتے تھے، اب تمہاری زبان کو قوت گویائی اور طاقت عطا کر دی گئی، تمہارے وجود کو یہ طاقت، یہ توانائی کس نے عطا فرمائی؟ تو میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد قوت۔ تو عطا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، پالنہار حقیقی کی ذات ہے۔
معبود برحق کی ذات ہے، احکم الحاکمین کی ذات ہے، جس نے ہماری ابتدائی کمزوری کو دور فرما دی، اور پروردگار جل جلالہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، ہمیں قوت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ قوت، یہ طاقت، یہی در حقیقت جوانی ہے، اور اس طاقت و توانائی کو ہمیں کن کاموں کے اندر یوز کرنا چاہیے، کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اپنی جوانی کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر مغربی افکار کا جائزہ لیا جائے، آج اگر ویسٹرن ورلڈ کا جائزہ لیا جائے، ان کی طرف سے ملنے والی سوچ کا جائزہ لیا جائے، تو ہر جوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، اسے عیش موج کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام جوانی کو ضائع کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، جوانی کی قوت و اسٹیمینا کو برباد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کو صحیح طور پر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق خرچ کرنے کی تعلیم اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جوان انسان جب جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں اچھے کام کرتا ہے، جوانی میں فضول چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے، اپنی جوانی کو آوارگی سے بچائے رکھتا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانوں کی اہمیت اسلام میں بھی ہے، جوانوں کی اہمیت سوسائٹی میں بھی ہے، جوانوں کی اہمیت معاشرے کے اندر بھی ہے، اور جوانوں کی اہمیت ہر فیلڈ کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ جوان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جوان کے پاس قوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر رحمت ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوان کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اسے سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک جوان کا مقام رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ کس نوجوان کے لیے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نوجوان کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، نوجوان کو بدکرداری سے بچنا چاہیے، نوجوان کو آوارگی سے بچنا چاہیے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آج کے نوجوان کی راتیں، آج کے نوجوان کی عادتیں، آج کے نوجوان کے اوقات، آج کے نوجوان کی محفلیں اور آج کے نوجوان کی سوچ کیا ہے؟ یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کے پیچھے فوج چلا کرتی تھی، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کی اقتداء کے اندر لوگ نمازیں ادا کیا کرتے، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کے علمی ذوق اور علمی شوق کی بنیاد پر دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی، یہ مسلم نوجوان ہی تھے جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی تھی کہ جس قوم
کے نوجوان اتنے اچھے ہوں اور اتنے باکردار ہوں، اس قوم کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پان کی دکان پر کھڑے رہنے والے مسلم زیادہ نوجوان نظر آئیں گے، گٹکھا کھانے والے مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، گندی پکچروں کو رات بھر دیکھنے والے مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، عیاشیوں کے اندر گرفتار مسلم نوجوان زیادہ نظر آئیں گے، ایزی منی اور ڈرگز اور غلط کاروبار سے لے کر غلط عادتوں کے مرتکب بہت زیادہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی نظر آئے گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا کوئی ایم نہیں رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کا کوئی گول نہیں رہ گیا، ہمارے نوجوانوں کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، یہ طاقت بار بار پروردگار نہیں عطا فرماتا۔ آج اللہ نے جوانی میں طاقت عطا فرمائی ہے، ایجوکیشن کے پیچھے خرچ کرو، سوشل ایکٹیویٹیز کے پیچھے خرچ کرو، غریبوں کی مدد کے پیچھے خرچ کرو، کاروبار میں محنت و مشقت کرو، علم حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرو، بری عادتوں سے بچو، بری سنگتوں سے بچو، برے دوستوں سے بچو، برے خیالات سے بچو۔ جب کسی کی سوچ پر گندہ ہو جائے، جب کسی کے افکار و نظریات گندے ہو جائیں، پھر وہ نوجوان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، آج بھی بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے خواب ہوتے ہیں۔ ایک باپ یہ تمنا رکھتا ہے میرا بیٹا مستقبل کا بہترین انسان بنے، بہترین داعی بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین سائنسسٹ بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین محقق بنے، بہترین ریسرچ اسکالر بنے۔ باپ اور ماں نہ جانے کس کس طریقے سے بچے کے لیے رقم جمع کر کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب اسکول اور کالج کی دہلیز پر پہنچتا ہے قدم پھسل جاتے ہیں، جب آن لائن چیٹنگ پر جاتا ہے، پوری رات واٹس ایپ اور گپ شپ کے اندر اور ٹویٹر پر اور فیس بک کے اندر اپنی رات اور اپنی دن اور اپنی طاقت و توانائی کو خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ کبھی ماں کی آرزوؤں کا خیال، نہ کبھی باپ کی تمناؤں کا خیال، نہ کبھی اپنے مستقبل کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں، بلکہ خیال ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا اور بری عادتوں کا اور خواہش کو تسکین پہنچانے کا۔ نہیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جوان تو دوسروں کا سہارا بنتا ہے، جوان کی سوچ تو بڑی پختہ ہوا کرتی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر نوجوان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے۔ اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، خبردار آپ کے حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ یہاں عبادت سے مراد صرف اور صرف نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ جائز کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں عبادت کرنے والے کے لیے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسی ہی ہے بوڑھوں پر جیسی رسولوں کی فضیلت لوگوں پر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نوجوان کو اپنی جوانی کا خیال کرنا چاہیے۔